ملک بھر کی طرح قصور میں بھی یوریا کھاد نہ ملنے پر حکومت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور کسانوں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کمال چشتی چوک سے شروع ہو کر کشمیر چوک پر پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گئی۔ میپکو یزمان سب ڈویژن کی ٹیم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ آپریشن کر کے چوری ہونے والے 66 kV ٹرانسمیشن لائن کے پولز پکڑ لیے۔ بین الاضلاعی گروہ کے اسٹور سے چوری شدہ ٹرانسفارمر کی باڈی، ہائی ٹینشن پولز، 11 kV پولز، ہائی ٹینشن لائنیں اور دیگر مٹیریل برآمد۔ پکڑے گئے ڈرائیور کی جانب سے نشاندہی کے بعد گروہ کو پکڑنے کے لیے ادارے سرگرم۔ SDO میپکو یزمان سب ڈویژن سید وجاہت حسین کی سربراہی میں ٹیم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ پیٹرولنگ کر کے 66 kV ہائی ٹرانسمیشن لائن کے چوری ہونے والے پولز لوڈر ٹرک کے ساتھ پکڑ لیے۔ جہانیہ میں کنویں سے لاش برآمد، نزد کو نور ملز کنویں میں شخص گرنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو نوجوان موقع پر پہنچ گئے۔ کنویں میں گرنے کے بعد شخص جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو جوانوں نے کنویں سے لاش نکال کر لواحقین کے حوالے کر دی۔ بہاول نگر محکمہ ہیلتھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج کی ایک اور مثال سامنے آ گئی۔ محکمہ ہیلتھ کے اسکول نیوٹریشن خزانہ پر بوجھ بن گئے۔ محکمہ ہیلتھ پرائمری اینڈ سیکنڈری نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ محکمہ ہیلتھ میں تعینات اسکول ہیلتھ نیوٹریشن کی ناقص کارکردگی پر خط لکھ دیا۔ خط کا متن ہے کہ اسکول ہیلتھ نیوٹریشن کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ TNN نیوز نے محکمہ صحت کی جانب سے CO ہیلتھ کو لکھے گئے خط کی کاپی حاصل کر لی۔ بہاول نگر کی تحصیل فوٹا باز تھانہ کی حدود میں میڈیکل سٹور پر ڈکیتی کی واردات، 3 مسلح ڈاکو 6000 روپے نقدی اور 3 موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ دکاندار کے مطابق 3 افراد میڈیسن لینے کے بہانے میڈیکل سٹور میں داخل ہوئے اور دکان کے اندر آتے ہی اسلحہ نکال لیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ سرگودا ڈاکٹر آصف محمود جا وفاقی ٹیکس محتسب نے پیر محمد کالونی میں ریجنل ٹیکس وفاقی محتسب کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس افتتاح میں سرگودا کی بڑی تاجر کمیونٹی کے علاوہ حکومتی افسران نے شرکت کی اور اس کے علاوہ ویمن چیمبر آف کامرس سرگودا کے صدر شمیم آفتاب نے اپنی ایگزیکٹو ممبران کے ہمراہ بھی شرکت کی اور وفاقی ٹیکس محتسب نے چودھری عامر عطا باجوہ کو آنری ایڈوائزر FTO سرگودا منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیڈرل ٹیکس محتسب کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں فوری اور سستا انصاف مہیا کیا جاتا ہے اور بلا جو FTO کا نعرہ ہے بلا تاخیر اور سستا بلا معاوضہ انصاف۔ ہمارے پاس جو کمپلینٹ ٹیکس دہندگان کمپلینٹ یا شکایت فائل کرتے ہیں اس پہ فوری عمل شروع ہو جاتا ہے، فوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ نارملی تو ہم 60 دنوں کے اندر کیسز کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں۔ بعد کیسز میں جو ہے ہم سیکشن 33 جو ہمارے FTO آرڈیننس کی ہے اس کے تحت مسائل کا حل ہم 60 دنوں کی بجائے 60 بلکہ 6 گھنٹوں میں بھی کروا دیتے ہیں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، محکمہ تعلیم کے اسسٹنٹ ایجوکیشن افیسر کو ڈاکٹروں کی شکایات کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹروں کی DHQ اسپتال کی ایمرجنسی میں لوڈو کھیلنے کی ویڈیو میڈیا پر کیوں وائرل کی؟ اسسٹنٹ ایجوکیشن افیسر کی محکمہ تعلیم میں انکوائری لگا دی گئی۔ ڈاکٹروں کی لاپرواہی، سکہ شاہی اور لوڈو کھیلنے کی ویڈیو پر کمشنر کی جانب سے لگائی جانے والی انکوائری میں متاثرہ پیش رفت۔ انکوائری میں پیشی پر شکایت درج کروانے والے اسسٹنٹ ایجوکیشن افیسر کو درجنوں ڈاکٹروں نے اسپتال میں گھیر لیا۔ کہ یہ تو میڈیسن لے کے گئے تھے، خدا کی قسم میں باہر آ کے ڈاکٹر یاسین صاحب ہیں، میں ان کے پاس گیا تھا، یہ ایک گلی محلے کے ڈاکٹر ہیں، وہاں سے جا کے انجیکشن وغیرہ لگوایا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر میری جگہ کوئی ایک مزدور ہوتا جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تو ان کا غرور جو ہے یہ کتنے مطلب فرعونیت کے ساتھ اس کے سامنے پیش آتے۔ تو خدا را ان کا یہ ایٹیچیوڈ بدلنے میں آپ سب لوگ ساتھ دیں، بلکہ میں گزارش کروں گا MS سرگودا صاحب سے، CO ہیلتھ سرگودا صاحب سے، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے DC سرگودا صاحب سے، ہیلتھ منسٹر پنجاب صاحبہ سے اور تمام افسران بالا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک ریگولر انکوائری ہو
سرگودا اور گرد و نواح میں دھند اندھا دھند موٹر وے صبح 4 بجے سے بند، مسافر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، شہری موٹر وے کھلنے کے انتظار میں پریشانی سے دوچار، موٹر وے سمیت میں شاہراہیں دھند کی لپیٹ میں ہیں، دھند کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر، سکول دفاتر اور کاروبار پر جانے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام ننکانہ صاحب میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے کام کا آغاز کر دیا۔ آپریشن سینٹر 24 گھنٹے فعال ہوگا، تفصیلات سے آگاہ کر رکھیں گے ہمارے نمائندے چودھری نصر اقبال۔ جی نصر اقبال۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد پرویز وڑینچ نے نئے بننے والے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے ننکانہ آپریشن سینٹر نے کام کا آغاز کر دیا ہے، جس کے قیام کا مقصد بارشوں اور سیلاب سمیت قدرتی آفات کی پیشگی اطلاعات اور حادثات کی صورت میں بر وقت ریسکیو آپریشن کے لیے متعلقہ اداروں کے مابین باہمی رابطہ رکھنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپریشن سینٹر میں 24 گھنٹے عملہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے گا، جو کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ڈپٹی کمشنر متعلقہ محکمے اور ریسکیو کے اداروں سے رابطہ کرے گا اور بر وقت ریسکیو آپریشن شروع کروا کر اس کی تکمیل تک تمام اداروں سے رابطے میں رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آپریشن سینٹر کے قیام سے بر وقت ریسکیو آپریشن کرنے میں مدد ملنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکام اور میڈیا کو مصدقہ معلومات کی فراہمی بھی یقینی ہوگی۔ شہری کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپریشن سینٹر کے نمبر 05692011046 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ چودھری نصر اقبال، TNN نیوز، ننکانہ صاحب۔ وائس آف آرفنز اینڈ پور اسٹوڈنٹس کے زیر تمام ماج چشتیہ و مضافات کے سرکاری اسکولوں کے غریب و یتیم بچوں میں اسکول بیگز تقسیم کیے گئے۔ مزمل یاسین کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ یتیم اور مسکین بچے ملک و قوم کا عظیم سرمایہ ہے اور ان کی مدد کرنا ہمارا دینی و اخلاقی فریضہ ہے۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد غریب طلباء و طالبات کی معاشی مشکلات کو سمجھتے ہوئے تعلیمی میدان میں ان کی مدد کرنا اور انہیں اس بات کا یقین دلانا ہے کہ ان کی معاشی تکالیف ان کی تعلیمی مقاصد میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس تنظیم کے پلیٹ فارم کے زیر تمام آج 70 سے زیادہ غریب، یتیم و مستحق طلباء و طالبات کو بیگ فراہم کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، جلال پور پیروالا کے رہائشی ساجد نامی موٹر سائیکل مکینک نے ایسا کمال کر دکھایا کہ سب کو حیران کر دیا۔ گیس کی بندش کی بنا پر سستی گیس تیار کر کے 1 لیٹر پیٹرول اور پانی کے ساتھ گیس کا چولہا تیار کر لیا۔ مزید دیکھتے ہیں جلال پور پیروالا سے ملک سراج جرائم کی اس رپورٹ میں۔ بھائی جان، یہ ہم نے جو ہے سوئی گیس کا چولہا تیار کیا ہے، یہ پیٹرول سے گیس بناتا ہے اور یہ 1 لیٹر میں جو ہے 36 گھنٹے چلنے کی ہم گارنٹی دیتے ہیں، اور اس چولہے کا سیک اتنا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر دیگ بھی رکھ کر پکا سکتے ہو۔ تو بھائی جان، اگر حکومت ہماری سپورٹ کرے تو ہم اس سے سستا چولہا اور سستی گیس بھی تیار کر سکتے ہیں۔ ANF انٹیلیجنس کی لاہور اور پشاور میں کارروائیاں۔ باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور پر یوگینڈا سے آنے والے مسافر سے 405 گرام کوکین برآمد۔ پشاور کے رہائشی سجاد علی نے کوکین ٹرالی بیگ کے ہینڈل میں انتہائی مہارت سے چھپا رکھی تھی۔ دوسری کارروائی کے دوران لاہور میں واقع نجی کوریئر کمپنی کے ذریعے سعودی عرب بھیجے جانے والے پارسل سے آئس برآمد۔ 7.04 کلو گرام آئس لیدر کی جیکٹس میں انتہائی مہارت سے چھپائی گئی تھی۔ مذکورہ پارسل ملتان کے رہائشی غلام عباس نامی ملزم کی جانب سے بک کروایا گیا تھا۔ ملزمان کے خلاف ANF کے متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ نیب راولپنڈی کی کراچی میں بڑی کارروائی۔ سابق میونسپل کمشنر کورنگی مسرور میمن 2 ساتھیوں اور بھاری خزانے کے ساتھ گرفتار۔ اکاؤنٹ افیسر وکاش اور آڈٹ افیسر دھرم ویر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ آپریشن میں کئی ملین کی TT کی رسیدیں بھی نیب کے ہاتھ لگ گئی۔ سونے کی اینٹیں، بٹن، ڈالرز، درہم اور ریال بھی برآمد کی گئی رقم کو گننے کے لیے نیب کو مشینوں کا استعمال کرنا پڑا۔ کورنگی میونسپل کارپوریشن کے لیے آئل خریداری اور دیگر امور میں کرپشن کی گئی۔ رشوت لے کر ٹھیکے دیے جاتے ہیں، کم آئل لے کر زیادہ کی رسیدیں کاٹی جاتی ہیں۔ قوم جعلی اکاؤنٹس میں ڈالی گئیں، بیرون ملک میں منتقل بھی ہوئیں۔
सिटी वैगन स्टैंड मुल्तान में CTO मुल्तान जलील इमरानी अलजई ने रोड सेफ्टी के लिए आगाही लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि तेज़ रफ्तार और ओवरलोडिंग से हादसात रूनुमा होते हैं। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस तेज़ रफ्तार गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लाइसेंस और रूट परमिट भी कैंसिल किए जाएंगे। उन्हें CTO मुल्तान का कहना था कि इसके अलावा शहर भर में बगैर तरपाल के चलने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और सिटी ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ भी अपनी मुहिम जारी रखेगी। इस मौका पर इंचार्ज लारी अड्डा और ड्राइवर्स के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस मुल्तान का स्टाफ भी मौजूद था। जैकबाबाद अली मोहम्मद अवामी पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी डॉक्टर करने से कासर होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी। मजीद क्या कहना था मुजाहिरीन का, आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खरल से। जी बिल्कुल, बात की जाए इस वक्त मौजूद है डिप्टी कमिश्नर रोड पर, जहां पर अली मोहम्मद अवामी पार्टी के चेयरमैन दिलमुरा लाचारी की जानिब से एहतजाजी जारी है। आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सर आप ये बताइए, सराफा एहतजाज जारी है और कोर्ट से मुताबिक क्या कहना है वाले थे? जाहिद भाई, आप देखें जैकबाबाद के अंदर जो डॉक्टर सरकारी 2 लाख तनख्वाह उठाते हैं वो अपनी ड्यूटी सही मना से नहीं करते हैं। जब हम सरकारी इदारों में जाते हैं तो डॉक्टर उधर होते नहीं हैं ड्यूटियों पे, डॉक्टर गायब होते हैं। पूछते हैं भैया डॉक्टर छुट्टी पे गया है 2 माह की 1 माह की, जबकि वो प्राइवेट सेंटरों को टाइम देते हैं और एक दरख्वास्त लिख के उधर करते हैं। और जो ऑपरेशन का टाइम होता है सरकारी इदारों में, हम ऑपरेशन के लिए जाते हैं, वो डॉक्टर जब बैठे होते हैं हफ्ते के दिन, 1 हफ्ते में 1 दफ़ा आते हैं, जब वो ड्यूटी करते बैठे होते हैं जो मरीज़ हम उसको दिखाते हैं और बोलते हैं क्या बोलते हैं सही, इस 3 माह के बाद इसकी ऑपरेशन होगी। भाई ये मरीज़ अभी तड़प रहा है, अभी इसकी ऑपरेशन आप 3 माह के बाद करेंगे तो ये तो तड़प के फोत हो जाएगा। जब इन लोग प्राइवेट सेंटर पे जाते हैं 500 रुपये फ़ीस देते हैं, 50,000 ऑपरेशन का लेते हैं, 20,000 कमरे का और दवाइयों का लेते हैं, 70,000 हम जब खर्च करते हैं तो वो शाम को उस बंदे की ऑपरेशन कर देते हैं। 8 ऑपरेशन करते हैं प्राइवेट सेंटरों में, जबकि सरकारी इदारों में सब कुछ है, उसके बावजूद भी ये ऑपरेशन नहीं करते हैं। और एक और गलत बात है, जो गाँव में अस्पतालें बनी हुई हैं पूरा अमला उधर बना हुआ होता है, क्योंकि उधर नहीं चौकीदार होता है, नहीं पटे वाला होता है, नहीं कंपाउंडर होता है, नहीं डॉक्टर होता है। तनख्वाहें 1-1 लाख लेते हैं और गांव में ड्यूटियां नहीं करते हैं। जो गांव वाला कोई मरीज़ जो रात के टाइम परेशान बीमार हो या दिन को कोई तकलीफ़ हो तो वो किधर जाएगा गरीब, वो तो रास्ते में तड़प के फोत हो जाएगा। कम से कम हम बोलते हैं DC जैकाबाद को और मिनिस्टर अजरा PHO साहब को, खुदारा जैकाबाद ज़िले के ऊपर जो आप ध्यान दें और जो घोसलू डॉक्टर है उन्हों को ड्यूटी पे तैनात किया जाए और जो सरकारी इदारों में ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो चालू किया जाए। हम मीर एजाज खान जखरानी से, क्योंकि जैकाबाद का वो हमारा सिंध गवर्नमेंट से वो तो उससे के साथ मिनिस्टर है, हम उसका ये ज़िला है, वो अच्छे काम भी करता है शहर के लिए। हम उससे ये मुतालबा करते हैं कि आप मेहरबानी करें डॉक्टरों को हिदायत करें और DC साहब को हिदायत करें और DHO को हिदायत करें कि जो घोसलू डॉक्टर हैं वो अपनी ड्यूटी करें और मरीज़ों को सही मनासा देखें। यही हमारा मुतालबा, नहीं तो अली मोहम्मद अवामी पार्टी इन घोसलू डॉक्टरों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएगी। जैसा कि आपने अली मोहम्मद अवामी पार्टी के चेयरमैन की बात शुरू होने का मुतालबा है कि फुल फॉर इंतजाम नोटिस ले, वरना हम तहरीक का ऐलान करते हैं। जी शुजाबाद और गिरदोनवा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 353 साशे गुटखा, 5 किलो गले सड़े फल और गैर मयारी अज्जा तलब कर दिए। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ मोहम्मद सैफ की हिदायत पर दबंग कार्रवाई की गई। लियाकतपुर थाना सिटी की बरवक्त कार्रवाई, डकैती में छीना गया मोटरसाइकिल बरामद। चंद घंटे कबल असलहा जोर पर मोटरसाइकिल छीना गया। थाना सिटी की बरवक्त नाकाबंदी की वजह से डकैत मोटरसाइकिल छोड़कर फरार। पुलिस ने मोटरसाइकिल बरामद करके मुल्जमान तलाश शुरू कर दी। जल्द मुल्जमान कानून की गिरफ्त में होंगे। लियाकतपुर RPO बहावलपुर और DPO रहीम यार खान का दौरा और खुली कचहरी। दौरे के दौरान दोनों अफसरान का DSP अल्लाह यार सैफी ने वेलकम किया। दौरे के दौरान RPO बहावलपुर शेर अकबर ने DSP ऑफिस की इंस्पेक्शन की। पुलिस अफसरान की जानिब से थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में RPO शेर अकबर और DPO मोहम्मद अली ज़िया साइलिन के मसाइल सुने। साइलिन के मसाइल और शिकायत मेरिट निपटाई जाएंगी। पेश होने वाले तमाम साइलिन की रिपोर्ट तलब कर ली है। खुली कचहरी का मकसद आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ और मेरिट की फराहमी है।
سوابی میں پہلی مرتبہ سوابی فٹ بال لیگ 28 جنوری کو سوابی سپورٹس کمپلیکس بام خیل میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس سوابی کے تعاون سے شروع ہو رہی ہے، جس میں 8 فرنچائز کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس حوالے سے سوابی سپورٹس کمپلیکس میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں سوابی سے ہمارے نمائندہ اسماعیل یوسف زئی سے۔ جی بالکل، سوابی میں پہلی مرتبہ سوابی فٹ بال لیگ 28 جنوری کو سوابی سپورٹس کمپلیکس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سوابی اور ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس سوابی کے تعاون سے شروع ہو رہی ہے، جس میں 8 فرنچائز کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہے، جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل کھلاڑی شریک ہوں گے۔ اس حوالے سے سوابی سپورٹس کمپلیکس میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی MPA عقیب اللہ خان اور MPA رنگیز خان، اس کے علاوہ دیگر شخصیات میں طارق محمد ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر سوابی اور امیر نواب ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن کے صدر اور جنرل سیکرٹری والی بال ایسوسیشن کے محمد ایاز خان شریک تھے۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ ہوئی، اس کے بعد کٹس اور ٹرافی کی رونمائی ہوئی۔ MPA عقیب اللہ خان اور رنگیز خان امیر نواب طارق محمد صاحب نے اپنی خطاب میں فرنچائز کے مالکان اور کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کیا اور ہر قسم کی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سوابی فٹ بال لیگ میں 8 فرنچائز کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہے، جن میں پہلی ٹیم شاہ منصور زلمی، جن کے آنر سودیر خان ہے۔ فرنچائز کی دوسری ٹیم مانیری مارخور، جن کے آنرز خالد عثمان ہے۔ فرنچائز کی تیسری ٹیم پوپو FC سوابی، جن کے آنرز عاطف اقبال ہیں۔ فرنچائز کی چوتھی ٹیم وادی کنڈو واریئرز، جن کے آنرز اظہار اور عامر ہیں۔ فرنچائز کی 5ویں ٹیم مانیری ازمری، جن کے آنر عثمان علی اور عادل ہیں۔ فرنچائز کی 6ٹھی ٹیم ینگ عمر خیل، جن کے آنرز عباس ہیں۔ فرنچائز کی 7ویں ٹیم زروبی ننگیالی، جن کے آنر شکیل طوفان ہیں، اور فرنچائز کی 8ویں ٹیم بوبم سپرونا، جن کے آنرز متی اللہ صاحب ہیں۔ جی ڈونگا بونگا میں اجالا فاؤنڈیشن کے زیر تمام بہترین کارکردگی دکھانے والے ٹیچرز کے اعزاز میں ٹیچرز ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی مہمان خصوصی CO ایجوکیشن بہاول نگر جناب میڈم شاہدہ حفیظ صاحبہ تھیں۔ اس موقع پر اجالا فاؤنڈیشن کی سرپرست میاں خرم مقبول ممونکا بھی موجود تھے۔ مزید جانتے ہیں وقاص حفیظ سے۔ جی وقاص بتائیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ڈونگا بونگا میں، جس جگہ پر ٹیچر ڈے کے حوالے سے اجالا فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ ایک بہترین تقریب منعقد کی گئی۔ ہمارے ساتھ اس وقت اجالا فاؤنڈیشن کے ممبر موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ جب انہوں نے ٹیچرز کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا تو ٹیچر کی بہترین کارکردگی کو جانچنے کے لیے انہوں نے کیا میکنزم اختیار کیا، جی بتائیے گا۔ جی مرکز لیول پر ایک پروگرام منعقد کروایا گیا ہے، جس کے اندر 8 مرکز شامل تھے، جس میں 4 مرکز میل کے تھے، 4 فیمیل کے تھے۔ اساتذہ کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے AEOs کو ٹاسک دیا گیا۔ AEOs نے بہتر جو ہے ٹیچرز ہر سکول کے اندر تھا، جو بیسٹ تھا اس کو چنا اور وہ جو ہے حقدار قرار پایا، اور مرکز لیول پر ایک بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیا گیا، جو تمام مرکز میں سے جو بیسٹ تھا اس کو بھی ایوارڈ دیا گیا۔ یہ کارکردگی اس طریقے سے چنی گئی ان کی پرفارمنس کے لحاظ سے، ان کے رزلٹ کے لحاظ سے اور ان کی کارکردگی کے لحاظ سے یہ ایوارڈ جو ہے ان کو دیا گیا ہے۔ نیٹ کیفوں کی آڑ میں فحاشی پھیلانے کا معاملہ، تھانہ منشن آباد پولیس کا نیٹ کیفے مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 7 سٹار نیٹ کیفے اور پرنس نیٹ کیفے کے مالکان کے خلاف فحاشی پھیلانے پر مقدمات درج، ملزمان گرفتار۔ فحاشی پھیلانے والے نیٹ کیفے مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ نیٹ کیفوں پر فحاشی کی روک تھام کے لیے SDPOs کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ کیپٹل ٹی وی کے کرائم رپورٹر حسنین شاہ کے بے ایمانہ قتل کے خلاف ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ بہاول نگر کا پرزور احتجاج اور احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر حسنین شاہ شہید کے قاتلوں کو فوری گرفتار کرنے اور کیفر کردار تک پہنچانے کے کلمات درج تھے۔ ریلی ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ کے آفس سے ہسپتال چوک تک نکالی گئی۔